پر آ جاؤ میرے دوستو، جس بات کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے اور کئی دن سے آپ علماء کرام کا بیان سنتے، میں بس ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں، پیدا کرنے والا کون؟ اور پورا مجمع ساتھ میں بولے پیدا کرنے والا کون؟ جب اللہ ہی ہمیں پیدا کر، سنو جب اللہ ہی ہمیں پیدا کرنے والا، لیکن ہمارے پیدا کرنے کی حالت کچھ اور ہے، اور جب نبی کی باری آئی تو ان کی شان، ارے بولو نا، ان کی شان کچھ۔ اچھا آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ نے کس طرح پیدا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، بتاؤ سب سنو گے انشاءاللہ اور سبحان اللہ کہتے رہو گے نا، ایسے چپ چپ تو نہیں بیٹھو گے نا، ارے بولو نا، بولو گے نا انشاءاللہ۔ ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ اب اپنے محبوب کو پیدا کرنے والے، آپ کو صرف وہ منظر بتاؤ، یہ پورا منظر علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مواہب میں لکھا ہے، پورا منظر عجیب منظر، یعنی وہ گھڑی آئی، یا یوں کہو کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ آیا جس مہینے میں ہم لوگ ہیں، وہ گھڑی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری محبوب محمد عربی، ارے بولو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا، بھائی ساتھ دینا، اور میں تو چاہتا ہوں میرے بچے بھی یاد کر لے، اللہ تعالیٰ نے کن کو بلایا؟ ساتھ میں بولو نا، کن کو بلایا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل میں اپنے آخری پیغمبر کو پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میں اپنے آخری پیغمبر محمد مجتبی کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، تمام فرشتوں کو کہو کہ وہ آ جائے اور تیاری کرے، اس لیے کہ اس نبی کو پیدا کرنے والا میری قسم ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا۔ سارے فرشتوں کو کہو اپنا کام چھوڑ دے، ارے فرشتے تو بہت ہیں، فرشتے کتنے؟ ارے بولو نا، فرشتے کتنے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل سے فرمایا سارے فرشتوں کو کہو اپنا کام بند، ارے کوئی رکوع میں ہے وہ رکوع نہ کرے، کوئی سجدہ نہ کرے، ارے کوئی قیام نہ کرے، ارے ہر ایک اپنا کام چھوڑ دے اور سارے فرشتوں کو جمع کرو، سارے فرشتوں کو جمع کرو، اب نہ کوئی رکوع والا، نہ کوئی سجدے والا، نہ کوئی قیام والا، نہ کوئی سبحان اللہ والا، نہ کوئی الحمدللہ والا، نہ کوئی اللہ اکبر والا، سارے فرشتوں کو کہو کہ جمع ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر کے مطابق کام کیا، سارے بولو سارے فرشتوں کو جمع، جب سارے فرشتے جمع ہو گئے نا، اللہ نے فرمایا میں نے تم کو اس لیے جمع کیا کہ مجھے آخری پیغمبر محمد عربی کو پیدا کرنا۔ سارے فرشتے جمع کہ کیا حکم ملتا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے جبرائیل سب کو کہو اپنے کام پر لگ جائے، سب کو کہو اپنے کام پر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، سارے کے سارے فرشتے اپنے کام پر لگ گئے۔ وہاں نافرمانی تو نہیں تھی، ارے بولو وہاں نافرمانی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے اللہ تو نے پہلے سب کو بلایا اور سب کے سامنے کہا مجھے محمد عربی کو پیدا کرنا، ہر فرشتہ انتظار میں تھا کہ اسے کیا کام کرنا، اللہ تو نے واپس بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں ان سے محمد کو نہیں بنانے والا۔ اللہ نے فرمایا میں نے سارے فرشتوں کو بھیج دیا، کیوں؟ اس لیے کہ محمد کو خود میں اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے والا ہوں، محمد کو خود میں اپنے ہاتھوں سے۔ ان کو تو صرف بتانا تھا کہ شان یہ ہے کہ ان کے پیدا ہونے پر آسمان کا نظام بھی رکے گا، زمین کا نظام بھی رکے گا، اس لیے کہ وہ آنے والے ہیں جو قیامت تک کا نظام چلانے والے ہیں۔ کون؟ محمد الرسول اللہ۔ سارے فرشتے اپنے کام پر۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا میری بات سنتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ کس طرح محمد عربی کو تیار کرنا۔ بھائی آپ یاد کرو گے انشاءاللہ؟ بولو نا، کون یاد کرے گا آج؟ میں تو کہتا ہوں اس کو یاد کر لو، اللہ اسی بہانے جنت عطا کر دے ہوئے۔ بہت پیاری بات ہے، سننے جیسی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سننے جیسی بات ہے، ہماری ماں بہنیں اور آپ لوگ سنیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا اے جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا زمین پر جاؤ، اور اس زمین پر جاؤ جس زمین کو آج مدینہ کہا جاتا ہے۔ بولو جس زمین کو آج، اس وقت مدینہ نہیں، آج اس کا نام مدینہ ہے، میمونہ ہے، طیبہ ہے، طابہ ہے، بڑی پیاری زمین ہے، منورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل اس زمین پر آئے، اللہ نے فرمایا وہاں سے مٹی اٹھاؤ اور اوپر لے کر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نمبر 1، بھائی ساتھ میں گننا، نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لیا؟ بولو ساتھ میں بولو، کیا لیا؟ مدینے کی مٹی لی، اللہ کے پاس لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹی کو ایک طرف رکھ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی کو ایک طرف رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میری عزت کی قسم اب جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ۔ بھائی جنت تو تیار تھی نا،
ارے بولو نا جنت تو تیار ہے نا، قرآن کریم میں اعدت للمتقین، جنت تو تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت سے مشک لے کر آؤ، بولو بولو ساتھ میں بولو، جنت سے مشک لے کر آؤ، جنت سے زعفران لے کر آؤ، جنت سے کافور لے کر آؤ اور جنت سے سنبل لے کر آؤ، مشک لے کر آؤ، کافور لے کر آؤ، زعفران لے کر آؤ، سنبل لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں گئے، سننا حضرت جبرائیل علیہ السلام مشک بھی لے کر آئے، ارے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زعفران بھی لے کر آئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کافور بھی لے کر آئے اور سنبل بھی لے کر آئے۔ سنبل کے معنی آتے جنت کا پودا، بولو سنبل کے معنی جنت کا، اور مشک خوشبو، زعفران خوشبو، کافور خوشبو اور سنبل جنت کا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ 4 چیز لے کر آئے۔ بتاؤ اب تک کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو، کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 5۔ مدینے کی مٹی کھا کے شفا، بولو مدینے کی مٹی کھا کے شفا، جنت کا مشک، جنت کا زعفران، جنت کا کافور، جنت کا سنبل۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سب لے کر آئے، کہا اللہ اب کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ پھر جنت میں جاؤ، جنت میں بہت نہریں ہیں، بھائی ساتھ میں بولو جنت میں نہریں بہت ہے، کوئی گن نہیں سکتا اتنی نہریں، اللہ اکبر جنت میں کتنی نہریں ہوگی اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جنت میں اربوں خربوں نہریں ہوگی، لیکن 3 نہر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جنت میں بڑی بڑی نہر کتنی؟ ساتھ میں بولو جنت میں بڑی بڑی نہر کتنی؟ 3۔ پہلی نہر کا نام معین، ساتھ میں بولو پہلی نہر کا نام 27ویں پارے میں اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، پہلی نہر، بولو ساتھ میں بولو کیا نام؟ دوسری نہر اس کا نام سلسبیل، دوسری نہر کا نام اللہ نے فرمایا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور تیسری نہر کا نام رحیق، ساتھ میں بولو تیسری نہر کا نام اللہ نے فرمایا 30ویں پارے میں یسقون من رحیق مختوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جنت میں جاؤ، ارے بولو ساتھ میں بولو، اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت میں جاؤ، بڑی بڑی 3 نہروں پر جاؤ، پہلی والی نہر معین کے پاس جاؤ، دوسری نہر سلسبیل کے پاس جاؤ، تیسری نہر رحیق کے پاس جاؤ، وہاں کا بھی پانی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل تینوں نہروں کا پانی لے کر آئے۔ میرے تمام بھائیوں ساتھ میں کہو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8 چیزیں جمع ہو گئی نا، میرا ساتھ دینا۔ سب سے پہلے مدینے کی، ارے بولو سب سے پہلے مدینے کی کھا کے شفا، نمبر 2 جنت کا مشک، نمبر 3 جنت کا زعفران، نمبر 4 جنت کا کافور، نمبر 5 جنت کا سنبل، نمبر 6 معین کا پانی، نمبر 7 سلسبیل کا پانی اور نمبر 8 رحیق کا پانی۔ کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ ارے میری طرف توجہ دے، وہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے، ساتھ میں بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8۔ اب سننا بھائی سب ادھر توجہ دے، سننا، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنا۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم پر کتنی چیزوں کو جمع کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل جاؤ جاؤ، اب میں اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گا، کہو سبحان اللہ، ب میں اپنے ہاتھوں سے۔ اب سننا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بھائی وہ کام کرنے والے اپنا کام کریں، آپ صرف توجہ دیں، اس لیے مجھے اسی بات سے آگے بڑھنا ہے۔ بھائی کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8 چیزیں جمع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بھائی سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ 8 چیزوں کو جمع کرو۔ ارے نمبر 1 مدینے کی کھا کے شفا، نمبر 2 جنت کا مشک، نمبر 3 جنت کا زعفران، نمبر 4 جنت کا کافور، نمبر 5 جنت کا سنبل اور پھر 3 نہروں کا پانی، معین کا پانی، سلسبیل کا پانی، رحیق کا پانی۔ حضرت جبرائیل نے 8 چیزوں کو جمع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ سارے فرشتے اپنا کام کرے، جبرائیل تم بھی اپنا کام کرو، اس لیے کہ محمد کو میں اپنے ہاتھوں سے بنانے والا، اللہ نے فرمایا میرے رحمت والے ہاتھوں سے رحمت للعالمین کو بنانے والا۔ رحمت والے ہاتھوں سے کس کو بنانے والا؟ رحمت لیکن حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ سننا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہو گیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے اللہ آپ بناؤ گے جیسے بناؤ گے، آپ کی شان اور ان کی شان، لیکن یہ تو بناؤ کہ 8 چیزوں سے کیا بنے گا؟ بھائی چیزیں کتنی ہیں؟ ارے بولو نا چیزیں کتنی ہیں؟ آپ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بھائی بولو گے نہیں بولو گے؟ بلند آواز سے بولو بھائی، بولیں گے سب انشاءاللہ۔
कितनी चीजें जमा हो गई है? 8। हजरत जिब्राइल ने पूछा है 8 चीजों से आप क्या बनाओगे? ए अल्लाह किस तरह बनाओगे? अल्लाह ने क्या फरमाया? सुनना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम मदीने की मिट्टी लेकर आए, मदीने की खाके शिफा लेकर आए, उससे मैं मोहम्मद अरबी के मुबारक बदन को तैयार करूंगा। बोलते जाओ सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी के मुबारक बदन को तैयार करूंगा। तुम मुश्क लेकर आए, नंबर 2 जन्नत का मुश्क लेकर आए, इससे मेरे प्यारे नबी के मुबारक लहू को तैयार करूंगा। नंबर 3 जाफरान लेकर आए, इससे प्यारे नबी की मुबारक रगों को तैयार करूंगा। नंबर 4 काफूर लेकर आए, काफूर लेकर आए, इससे प्यारे नबी की मुबारक हड्डियों को तैयार करूंगा। अरे तुम सुंबुल लेकर आए, जन्नत का पौधा लेकर आए, इससे मेरे नबी के मुबारक बालों को, मुबारक जुल्फों को तैयार करूंगा। अरे तुम 3 नहरों का पानी लेकर आए, अरे माइन का पानी, सलसबील का पानी, रहीक का पानी, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम, तीनों पानी से मैं नबी के मुबारक थूक और मुबारक पसीने को तैयार करूंगा। अब मेरे दोस्तों जरा तवज्जो देना, तवज्जो देना। अल्लाह ने बताया किस तरह तैयार करें। आप मेरा साथ दे। अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में, अगर हमारे नबी की पैदाइश के बारे में सुनना, मेरे प्यारों कह दो अगर प्यारे नबी का बदन नजर आए तो मदीने की मिट्टी नजर आए, नबी का मुबारक लहू नजर आए तो जन्नत का मुश्क नजर आए, अरे नबी की मुबारक रगे नजर आए तो जन्नत का जाफरान नजर आए, नबी की मुबारक हड्डी नजर आए तो जन्नत का काफूर नजर आए, नबी के मुबारक बाल और मुबारक दाढ़ी नजर आए तो जन्नत का पौधा नजर आए, जन्नत का सुंबुल नजर आए, और हमारे नबी का मुबारक थूक, मुबारक पसीना जब बदन से बह पड़ा, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे बदन का पसीना होगा लेकिन मेरे नबी के बदन पर बहने वाला जन्नत की नहरों का पानी होगा। अच्छा कितनी चीजें? अब तवज्जो, कितनी चीजें? अच्छा हमारे नबी का चेहरे अनवर, उसमें 8 चीजें आगे कि नहीं आगे? अरे बोलो ना, 8 चीजें आगे कि नहीं आगे? चेहरे अनवर को देखो, वहां मदीने की मिट्टी भी नजर आएगी, कहो सुभान अल्लाह। चेहरे को देखो, जन्नत का मुश्क भी नजर आएगा, जन्नत का जाफरान भी नजर आएगा, जन्नत का काफूर भी नजर आएगा, चेहरे के ऊपर जो बाल मुबारक है जन्नत का सुंबुल भी नजर आएगा, और मेरे दोस्तों हमारे नबी के 2 मुबारक होठ और जबान पर जो लगा हुआ थूक, वहां 3 जन्नत की नहरों का पानी भी नजर आएगा। मतलब ये, अरे मेरे प्यारों सुनो, हमारे नबी का चेहरे अनवर वो चेहरा है, अगर कोई नबी के चेहरे को देखे, वो सहाबा किराम मुकद्दस थे, नबी के चेहरे को देखते थे तो कहते थे हमें मदीने की खाके शिफा भी नजर आई, हमें जन्नत का मुश्क भी नजर आया, जन्नत का जाफरान भी नजर आया, जन्नत का काफूर भी नजर आया, जन्नत का सुंबुल भी नजर आया, जन्नत की नहरों का पानी भी नजर आया। अरे मेरे प्यारों, मदीना दुनिया की जन्नत है, वो आखिरत की जन्नत है। नबी का चेहरा देखो, अल्लाह ने दोनों जन्नतों को समेट कर आपके चेहरे अनवर को तैयार कर दिया। भाई बहुत प्यारी बात है, जरा इसको समझना। हमारे नबी के चेहरे अनवर को देखो तो वहां मदीना भी है, अरे बोलो वहां मदीना भी है, और वहां आखिरत की जन्नत भी है। अरे दुनिया की जन्नत मदीना है, अरे बोलो साथ में बोलो, दुनिया की जन्नत है मदीना है, आखिरत की जन्नत भी है। अरे नबी के चेहरे को देखा तो क्या देखा, अल्लाह की कसम नजारा किया तो क्या नजारा किया। अरे नबी के चेहरे के दिलकशी को देखा तो क्या देखा, अरे जब देखा तो मुझे दुनिया की जन्नत भी नजर आई, आखिरत की जन्नत नजर आई। खुदा ने दोनों जन्नतों को समेटा और समेट कर नबी को हुस्न अता फरमा दिया। लेकिन अफसोस ये है कि वो चेहरा जिस पर दुनिया की भी जन्नत है, आखिरत की भी जन्नत है, वो हमको पसंद, जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। रबीउल अव्वल का महीना है, सुनना 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 सुनना, बहुत प्यार से सुनना। रबीउल अव्वल का महीना, नबी की पैदाइश के बारे में सुन रहे हो। अल्लाह ने आपको चेहरा दिया, वो दुनिया की भी जन्नत है, बोलो बोलो, वो दुनिया की भी जन्नत है, वो आखिरत की भी। और जिसके चेहरे पर नबी की सुन्नत नहीं है, दाढ़ी नहीं है, दोनों जन्नत से महरूम है। अरे बोलो, दोनों जन्नत से। भाई दाढ़ी क्यों नहीं रखते? बैठे देखो, हो बहुत लुकिंग हैंडसम, सही है ना? अभी अजीब मामला है आजकल हमारे जवानों की जो स्टाइल है ना, बड़ा दुख होता। अभी मैंने 2-3 जवानों को देखा, सूरत में देखा, चोटी बनाते, हाँ यूं बड़े बड़े बाल, अरे बड़े बड़े बाल रखो, जुल्फा, ये तो सुन्नत है।
ارے بڑے بال رکھنے سے کس نے منع کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں بڑے بال رکھے. کبھی آپ کے بال وفرا، کبھی لما، کبھی جمہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے بال رکھے. کبھی آپ کے بال مبارک کو وفرا کہا، کبھی لما کہا، کبھی جمہ کہا، یعنی کبھی آپ کے کان کی لو تک، کبھی تھوڑا نیچے، کبھی اور تھوڑا نیچے. پوری زندگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک رکھے. حج کے موقع پر آپ نے حلق کروایا، باقی کبھی آپ نے حلق نہیں کروایا. ارے بال رکھو، کون جوانوں کو منع کرتا؟ سنت کی نیت سے بال رکھ لے، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. لیکن یہ بڑے بڑے بال اور کچھ عجیب طریقے کا کاٹتا ہے بھائی. ادھر سے کم ہوئیں گے، ادھر سے کم ہوئیں گے، ادھر سے زیادہ ہوئیں گے، پیچھے پھر چوٹی بناتا ہے. وہ ایک لڑکے نے چوٹی بنائی، جوان لڑکا چوٹی بنائی. باپ نے کہا اے بیٹا یہ چوٹی مت بنا. دوسرے دن باپ نے کہا چوٹی مت بنا. ارے بڑے بڑے بال ہے، چوٹی بنا رہا. عجیب و غریب سٹائل. یہ سٹائل اللہ اس کی لعنت ہو اسی سٹائل پر. چوٹی بناتے. ارے باپ نے اس کو منع کیا کہ چوٹی مت بنا. تیسرے دن پھر دیکھا تو بیٹے نے چوٹی بنا. باپ نے کہا بھائی چوٹی مت بنا. چوتھے دن پھر باپ نے کہا چوٹی مت بنا. تو اب لڑکے کو آیا غصہ، کہنے لگا ابا کیا ہے روز روز کا روز چوٹی مت بنا، چوٹی مت بنا، چوٹی مت بنا. ابا نے کہا مت بنا، لڑکی کو دیکھنے آتے تیرے کو پسند کر کے جاتے. ہاں یہ معلوم نہیں، یہ حافظ صاحب یہ معلوم نہیں کائے کو داڑھی نہیں رکھتے بھائی. ہاں چکنا چکنا گال. ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھو ایک بات سمجھنا، جس کے دل میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تو داڑھی رکھ. ضرورت پڑے گی؟ ارے بولو ضرورت پڑے گی نہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے، یہاں بہت سارے لوگ، معاف کرنا یہ تو کبھی کبھی ایمان کا خطرہ بھی ہو، بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے جو صرف اتنا گندا خیال، اتنا ناپاک خیال کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی. بتاؤ یہ کون سا عقیدہ ہے کہ نبی کا چہرہ رکھو گے تو عزت کم ہو جائے گی؟ ارے میرے پیاروں میں کہتا ہوں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھو، بڑی بڑی ہسپتالوں میں دیکھو، ہم نے ان کے چہرے پر داڑھی دیکھی؟ بھائی دیکھی نہیں دیکھی؟ بڑے سے بڑے کرکٹر کو دیکھو، اس کے چہرے پر ہم نے داڑھی دیکھی؟ بڑے سے بڑے اسکالر کو دیکھو، اس کے چہرے پر ہم نے داڑھی. تو اتنا پڑھا لکھا، ارے کوئی کرکٹر ہوگا ساری دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے، کوئی بڑا ڈاکٹر ہوگا ہر آنے والا اس کو دیکھتا ہے، لیکن اس نے طے کر لیا کہ میں ڈاکٹر اپنی جگہ پر رہوں گا، کرکٹر اپنی جگہ پر رہوں گا، لیکن اپنے گالوں کو نبی کے گال پر قربان کر دوں گا. اور آج ہمارے جوان، ان کو پوچھو کیا پڑھا؟ ہمارے سورت کے جوانوں کو پوچھو کتنا پڑھا ہے؟ آخری درجے کا انگوٹھا چھاپ. ہاں یہ بیٹھے انگوٹھے چھاپ بہت بیٹھے. وہ الگ بات ہے کہ باپ کی کمائی ہے نا، تو باہر گاڑی لے گا سٹی ہونڈا، چاروں دروازے کھولے گا، پاؤں لمبے ٹانگ پھیلائے گا اور ڈیک زور سے بجائے گا اور ساری دنیا میں سمجھے گا کہ میں بڑا امیر کا بیٹا. ارے تیرا باپ امیر ہے، تو نے کون سا پہاڑ کھودا ہے؟ ہاں بیٹھے یہاں بہت سارے بیٹھے. پوچھو تم نے کتنا پڑھا؟ کہے گا مولانا وہ 8ویں چوپڑی میں فیل ہو گیا نا، اس کے بعد پڑھنا بند کر دیا. چل بھائی تو 8ویں چوپڑی میں فیل ہو گیا، تو 9ویں اسٹینڈرڈ میں نہیں گیا، لیکن میں پوچھتا ہوں تو حافظ بنا، تو قاری بنا، تو عالم بنا، تو مفتی بنا، تو مدرس بنا، تو مجوید بنا، تو دین کیا پڑھا؟ تو کہتا ہے وہ تو میں جب اما پارا پڑھتا تھا مولانا نے مارا تو میری ماں نے وہاں سے اٹھا لیا. تو نہ دین تیرے پاس نہ دنیا تیرے پاس، تو تیرے سے بڑا انگوٹھا چھاپ کون؟ اور انگوٹھا چھاپ ہو کر کہتا میں داڑھی رکھوں گا تو میری ویلیو گھٹ جائے گی. تیری ویلیو تو پہلے ہی گھٹی ہوئی ہے. دوسرا سیکھنے آج میں ایک بات آپ کو کہوں، دیکھو رکھو گے بھائی داڑھی رکھو گے انشاءاللہ؟ نہیں زور سے بولو نا، رکھو گے نا انشاءاللہ؟ گھبراتا تو نہیں نا؟ رکھو گے نا انشاءاللہ؟ ایک بہت عجیب بات لکھی ہے، بہت عجیب بات. حضرت جنید بغدادی، نام سنا نا؟ نام سن، بولو بولو بولو، نام سنا تو بولو ہاں سنا. اللہ کے ولی کون؟ حضرت جنید. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ داڑھی پر بیان کیا. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی کا بیان کیسا بیان ہوگا، اللہ اکبر. اب کوئی بیچارہ وہ بغداد کا کوئی گاؤں کا رہنے والا، ارے بغداد کا کوئی چھوٹے گاؤں کا رہنے والا، اس نے سنا کہ حضرت تو داڑھی کے اوپر کہہ رہے، تو داڑھی گاؤں کا رہنے والا، گاؤں کے رہنے والے اس زمانے میں گاؤں کے رہنے والے کیسے ہوں گے، نہ پڑھے نہ لکھے. اب انہوں نے سنا کہ حضرت جنید بغدادی نے داڑھی رکھنے کو کہا، تو وہ گیا، سننا وہ گیا اپنے گاؤں گیا اور اس نے طے کر لیا میں داڑھی رکھوں گا. اب وہ گاؤں والا آدمی تھا، اس نے داڑھی رکھی. اب داڑھی رکھی تو بیوی بھی مذاق اڑاوے، بچے بھی مذاق اڑاوے، ارے چلنے پھرنے والا مذاق اڑاوے، بازار میں کوئی مذاق اڑاوے، کوئی کہیں پہ مذاق اڑاوے. اب وہ بیچارہ تھک گیا. ارے وہ تھک گیا کہ جہاں جاؤ مذاق 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 مذاق. وہ دوڑتا دوڑتا حضرت جنید کے پاس آیا اور حضرت جنید بغدادی سے کہا اللہ کے ولی، او میرے حضرت اللہ کے ولی، آپ کے کہنے پر داڑھی رکھی، کہو تو اب بھی نکال دو، کہو تو اب بھی
بھائی ہم لوگ تو ایسی بات نہیں کرے کسی حضرت کے سامنے، لیکن وہ دیہات کے رہنے والے، حضرت آپ کے کہنے پہ رکھیے، بولو تو ابھی نکال لو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بڑی ٹھنڈی سانس لی، کہا کیوں نکالنا ہے؟ نکالنا کیوں؟ کہا حضرت رکھے کیا کروں، یہ داڑھی رکھ کر کیا کروں؟ اس لیے کہ بیوی بھی مجھ پر ہنسے، بچے ہنسے، ارے میرا سماج مجھ پر ہنسے، سارے لوگ مجھ پر ہنسے۔ حضرت جنید بغدادی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا ارے داڑھی رکھو، جتنے ہنستے ہنسنے دو، قیامت میں تم کو رونا نہیں پڑے گا، قیامت میں تم کو رونا۔ میرے پیارو، جن لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی ہے بتاؤ نا قیامت میں نبی کو کیا جواب دیں گے؟ عمرہ کرنے جائے گا، ارے میں تو کہتا ہوں اللہ سب کو لے جاوے، کہو آمین۔ لیکن جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردن جھکا کر سوچے کہ میں عمرہ کرنے جاؤں گا، ارے میں منع نہیں کرتا جا عمرہ کرنے جا، لیکن سوچے میں عمرہ کرنے جاؤں گا، مکے سے فارغ ہو جاؤں گا، مدینہ جاؤں گا، جب نبی کے روضے مبارکہ پر جاؤں گا، جا کے صلاۃ و سلام پڑھوں گا، کیا میرے نبی میرے سلام کا جواب دیں گے؟ کیا نبی کا دل نہیں دکھے گا؟ ارے بولو دکھے گا کہ نہیں دکھے گا کہ میرا امتی آیا، اتنا بڑا ہو کر آیا، اتنی بڑی عمر لے کر آیا، لیکن میرا چہرہ اس کو پسند نہیں آیا۔ ارے وہ چہرہ نہیں پسند آیا جس پر خدا نے دونوں جنتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ارے بولو نا، آ رہی نا سمجھ میں؟ تو میرے پیاروں